اور ابرہہ جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اعلیٰ اور افضل چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھی اور سمجھی۔ آج انشاءاللہ سورہ قریش کی تفسیر ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، پھر ان کی تفسیر کیا ہے، پھر اس سورت سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے، ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے سورہ قریش کے فضائل کیا ہیں۔ یہ 3-4 باتوں پر انشاءاللہ آج کی یہ تفسیر رہے گی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش کو سورۃ الفیل کے بعد رکھا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے جو کہ پچھلے ہفتے بتا دیا گیا تھا۔ اور اس صورت کی شروعات اور اس صورت کے شروع لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلے مضمون کا خلاصہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لإیلاف قریش، اس کا ترجمہ یہ ہے اسی لیے قریش کے لوگ عادی ہیں۔ اب کیا مطلب اسی لیے؟ اس صورت کے ترجمے سے اور اس صورت کے شروعات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لام حرف جر کے ذریعے سے اس صورت کا آغاز فرمایا، اور جب ترجمہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے قریش یہ عادی ہو گئے ہیں۔ کس وجہ سے عادی ہو گئے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ایک مضمون ہے۔ اکثر مفسرین اس پچھلے مضمون کو سورہ فیل ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاتھیوں والا جو واقعہ ہے، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رونما فرمایا اور اپنی قدرت دکھائی۔ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، اور ابرہہ جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قبیلہ قریش، ان کی فضیلت اور ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو شکست دی اور اس کو نیست و نابود کیا۔ تو ان اصحاب فیل کو نیست و نابود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ قریش یہ عادی ہو گئے ہیں اس بات کی کہ وہ سفر کریں،
سردی میں ایک سفر کیا کرتے تھے اور گرمی میں ایک سفر کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ قریش کے فضائل کو بیان فرمایا کہ خاندان قریش کون تھے اور ان کا کیا تعارف رہا، کیا فضائل تھے، کیا مناقب تھے ان کے۔ سب سے بڑی فضیلت قبیلہ قریش کی اور خاندان قریش کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا وہ خاندان قریش ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری نبی، تمام انبیاء کے انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو وہ قبیلہ قریش ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور خاندان بہتر ہوتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ خاندان کا انتخاب فرماتا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں اس پورے روئے زمین اور پورے عالم میں سب سے بہترین اور افضل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اکمل طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور افضل چیز عطا فرمائی ہے، چاہے وہ آپ کی صورت ہو یا آپ کی سیرت ہو یا آپ کے صحابہ ہو، آپ کے ازواج مطہرات ہو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے سب سے اعلیٰ اور افضل چیز اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اگر سیرت دینا چاہ رہے تھے، آپ کی صورت، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کی زبان، آپ کی پلکیں، ہر چیز سیرت کی کتابوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقشے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو چہرہ دیا ہے، اس پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ آپ سے بہتر اور آپ سے افضل چہرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی نے حسان بن ثابت جب شعر پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین اور جمیل کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی چیز عطا کی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ اور افضل چیز عطا فرمائی ہے، چاہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے کو لینا ہو، چاہے بال ہو، کھال ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھیاں عطا فرمائی، صحابہ عطا فرمائے، تو اس پورے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کوئی مخلوق ہے تو وہ صحابہ کرام کی مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہترین چیز عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین میں بہترین سے بہترین خواتین کا انتخاب کر کے اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں عطا فرمایا۔ ان سے بہتر اور اعلیٰ کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں۔ تو اسی طریقے سے خاندان کا جب انتخاب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے روئے زمین میں جتنے خاندان ہیں ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل خاندان وہ قریش خاندان ہے، اس کا انتخاب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قریش خاندان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو اسماعیل کی تمام اولادیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے
کنانا کا انتخاب فرمایا، اور پھر کنانا میں سے قریش خاندان کا انتخاب فرمایا، اور قریش خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے اللہ تعالی نے مجھے انتخاب فرمایا۔ تو قبیلہ قریش اور خاندان قریش کے بہت فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان قریش کو ایک الگ ہی خصوصیت عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے خاندان قریش جو تھے، قریش کے جو لوگ تھے، وہ بھلے ہی کفر کے اندر مبتلا تھے، ان کی زندگیوں کے اندر کفر تو آیا لیکن خباثت کبھی نہیں آئی، کبھی وہ زانی نہیں ہوئے، کبھی وہ بدکار نہیں ہوئے، بھلے ہی انہوں نے کفر کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی، جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصیت اور وہ افضلیت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگ اگر تجارت کے لیے کہیں جاتے، اس دور کے اندر یہ حالات تھے کہ تجارت کے قافلے جو بھی آیا کرتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش وہ خاندان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگ جہاں بھی دنیا کے اندر سفر کرتے، صرف ان کی قریش کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کا تعلق خانہ کعبہ سے تھا، اس خانہ کعبہ کے تعلق کی وجہ سے پورے عالم کے اندر ان کی عزت تھی، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قریش کے خاندان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا اور کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، کس چیز کے عادی ہیں؟ گرمی اور سردی، شتا کہتے ہیں سردی کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو، سردی اور گرمی دونوں موسموں میں وہ سفر کیا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں وہ لوگ ملک یمن جایا کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے۔ دونوں موسموں کے اندر ان کو سفر کرنا بالکل نفع بخش تھا، اور کسی اور لوگوں کو اس طریقے سے سفر کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں کو سوچنا پڑتا کہ ہم سفر کہاں کریں، کیسے کریں۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں سفر کرنے سے بالکل کتراتے ہیں، وہ لوگ سفر نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا سفر بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ سفر نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں کیسے سفر کریں، کیا تیاری کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قریش خاندان کے لیے سفر کو اتنا آسان کر دیا تھا، وہ چاہے موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، ہر صورت میں ہر موسم میں وہ ہمیشہ سفر کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ کبھی یمن کا سفر کر رہے ہیں، کبھی ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، وہاں سے یمن سے قافلہ مال لے کر آ رہے ہیں اور اپنے علاقے میں بیچ رہے ہیں، اور اپنے علاقے سے پھر شام لے کر جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ باقاعدہ مال کی تجارت کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ رکھا کہ ان کو ہر قسم کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تھی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنانا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نفع عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فوقیت اور وہ فضیلت عطا فرمائی تھی، رزق کے اندر بھی فراوانی اور خوف سے بالکل مامون ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہی دو چیزیں زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے پاس اگر رزق ہوتا ہے تو پھر انسان زندگی گزار سکتا ہے، رزق کی کمی ہو تو پھر ہمیشہ انسان جو ہے پریشان رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی فراوانی کی بھی دعا فرمائی، اور اسی طریقے سے خوف سے مامون اور خوف سے امن ہونے کی بھی دعا فرمائی، کیونکہ جس انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے نہ تو وہ تجارت کر سکتا اور نہ عبادت کر سکتا۔
ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور انسان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا، چاہے جس قسم کا ڈر ہو۔ اسی لیے انسان کے دلوں میں کبھی بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر ہو تو صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کا ڈر نہیں۔ اسی لیے آج ہم جو باقاعدہ جو پیچھے رہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف ہے۔ اس کی آسان سی مثال آپ دیکھیں، آج تجارت کے اندر مسلمان بہت زیادہ پیچھے ہے، اور پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے کہ میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا تو میرا مال کہیں نقصان نہ ہو جائے، نقصان کا ڈر۔ یہ چیز انسان کو بہت پیچھے پہنچا دیتی ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ڈر اور خوف رہے گا وہ کسی معاملے کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ پڑھنے والے طلبہ ہوں، اسکول پڑھنے والے ہوں، مدارس پڑھنے والے ہوں، یا جاب کرنے والے ہوں، یہ کسی بھی قسم کے ہوں، اگر ان کے دل میں ڈر ہوگا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر طلبہ یہ سوچیں، دل میں یہ رکھ کر بیٹھے کہ امتحان میں اگر میں فیل ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میں ناکام ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، دل میں اگر یہ خوف پیدا ہو گیا تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ دل کے اندر سے خوف کو ختم کریں، ہر کام کو کریں اللہ تعالیٰ پر امید رکھ کر کریں، محنت کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ ایسے ہی نہیں مانگی کہ خوف سے بالکل امن عطا فرما۔ آج قریش کے جو لوگ وہاں پر آباد تھے اس زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی، ان کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر تھا کہ وہ پورے عالم کے اندر سفر کرتے تھے اور بے خوف ہو کر سفر کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو رزق بھی ملتا تھا اور نفع بھی ملتا تھا اور باقاعدہ ان کی زندگی گزرا کرتی تھی۔ جبکہ اس جگہ کے حالات کو جب دیکھیں، وہاں نہ کوئی تجارت ہوتی، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی پودے ہیں، نہ کوئی پھل کے لیے کوئی درخت ہیں، وہاں پر کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ اثر رکھا ہے۔ آج پورے عالم کے اندر دنیا کے کونے کونے سے باقاعدہ نفع بخش چیزیں، پھل پھول، یہ ساری چیزیں خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہاں پر پہنچتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ اور حرم کے اندر مل رہی ہوتی ہیں، مکے کے اندر مل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ یہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان قریش کو عطا فرمایا، یہ قسم کی نعمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بعد ان خاندان قریش اور قریش والوں کو یہ سمجھایا اور یاد دلایا کہ دیکھو، تمہارے اوپر ایک زمانے میں تمہارے اندر بھی خوف تھا اور تم بھی بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، تمہارے لیے آب و دانہ اور تمہارے لیے رزق کی کوئی فراوانی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کو ختم کیا اور رزق کی فراوانی عطا فرمائی، اور اس علاقے کے اندر باقاعدہ خوف تھا، دشمنوں کا خوف تھا، اور تمہاری خود کی حالت یہ تھی کہ تمہارے آپس کے جو قبائل ہیں، جو خاندان ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، اگر ایک چھوٹی اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو برسوں تک ان کے ہاں جنگ جدال اور جنگ چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے جانور کسی دوسرے شخص کے کھیتوں میں جا کر اگر چر لیتے تو صرف اس بنیاد پر ان کے آپس میں لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے اور وہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتے، اور وہ جنگ ایک دو دن کی نہیں چلتی، باقاعدہ سالوں سال وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کو ختم کیا، خوب رزق کی فراوانی عطا فرمائی،
اور خوف جو دلوں کے اندر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاندان قریش، یہ ہے تو خاندان قریش سے خطاب، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی انسانیت اور خاص کر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے خاندان قریش، اے قریش کے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس بیت، اس گھر کے پروردگار کی تم عبادت کرو۔ یہ کہاں تم بتوں کی عبادتوں کے اندر اور بتوں کی پرستش کے اندر لگے ہوئے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار، اس گھر کے اصلی رب کی تم عبادت کرو، جس نے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت میں تمہیں امن عطا فرمایا۔ یہ دو بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود تم غیر اللہ کی عبادت کے اندر مبتلا ہو اور ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ ان دو بڑی بڑی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور اگر یہ ناشکری رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں اس صورت سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرمائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ آج یہ دیکھیں آیت کتنی 100% سچی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو کوئی گن نہیں سکتا۔ ایسی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی ہے آج، ایسا کوئی اوزار تیار نہیں ہوا ہے، اور ایسا کوئی آلہ آج دنیا کے اندر تیار نہیں ہے اور ایجاد نہیں ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن کر بتلا سکے کہ آج تمہارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ کروڑوں، اربوں اور کئی ٹنوں کے حساب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ انسان کے جسم کو جب ہم تصور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم زمین کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کو پہچانو، آسمان کو دیکھ کر پہچانو، اور ان ساری مخلوق کو دیکھ کر پہچانو۔ اگر یہ بھی نہیں دکھ رہا تم خود اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کون ہے۔ اپنے اندر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا بنایا ہے۔ انسان کے جسم کو تو دیکھ کر دیکھیں، جو ہم سانس آگے پیچھے جو باہر اور اندر لے رہے ہیں، اس ایک سانس کی قیمت کیا ہے ہم سب کو پتہ چل گئی ہے۔ جو بیماری، وبائی بیماری جو چلی تھی، اس کے اندر آکسیجن کی جو ضرورت تھی، ایک آکسیجن کے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہزاروں روپیہ خرچہ کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی خرچے کے وہ سانس کی نعمت عطا فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں اور آگے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد غلاظت پیٹ میں جمع ہوتی ہے، اس غلاظت کو نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا ہے۔ اور جن لوگوں کے باقاعدہ بیماری ہوتی ہے اور وہ غلاظت نکلتی نہیں ہے، ایسے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، دوائیاں کھا کر وہ غلاظت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اور قدرت تو دیکھیں، انسان کے اس غلاظت کے اندر بدبو ہوتی ہے، انسان گھن کرتا ہے، اور وہ پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ وہی غلاظت اگر کچھ دور پر ہو، اس کی بدبو انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ پیٹ کے اندر وہ غلاظت ہے لیکن بدبو کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے محفوظ اور کتنے اللہ تعالیٰ نے نظام کے ساتھ انسان کا جسم بنایا ہے۔ اگر وہی پیٹ میں جو غلاظت
رکھی ہوئی ہے اور جو پیٹ میں بن رہی ہے، اگر اس کی بدبو انسان کے ناک میں محسوس ہونے لگے تو انسان 2 دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر غور کریں۔ ایسی کئی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کے جسم کے اندر اگر انسان غور کرے تو یقیناً انسان دل کی سچائی کے ساتھ آنکھ بند کر کے یہ کہے گا، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم تیرا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص کر جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو 2 نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رزق کی فراوانی ہے اور خوف سے امن ہے، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے پر دیتے بھی ہیں، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ 2 نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں، اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ رزق اس کی زندگی کے اندر سے چلے جاتا ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ پھر وہ پریشان رہتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ حالات ہیں کہ اس کے دل میں خوف ہے اور رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہی بالکل اسی قسم کا مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال دے کر، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ وہ بستی کیسی تھی؟ وہ قریہ، وہ گاؤں کیسا تھا؟ کانت آمنۃ مطمئنۃ، بالکل امن والا علاقہ، اور ہر قسم کے خوف سے مطمئن تھا، کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے امن والے قریے اور ایک گاؤں کی مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر جگہ سے وہاں پر رزق کی فراوانی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہر قسم کی فراوانی، نہ ان کو کوئی ڈر تھا، نہ کوئی ان کے اندر کوئی خوف تھا، بے خوف اور بے جھجک وہ علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کو رزق کی اتنی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتیہا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریے والوں نے یہ ان 2 نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَرُوهَا، ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کی ناشکری کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 2 نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے دلوں کے اندر خوف بھی پیدا کر دیا، اور پھر ان کے اندر سے جو رزق کی فراوانی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے یہ اس امت کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے علاقے کے اندر بد امنی ہے، خوف ہے اور رزق کی برکت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب سمجھ لیں کہ ہم سب مل کر ناشکری کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے انسان خود اپنی ذات کے اندر ناشکری کر رہا ہے، ایک انسان ہے خود ہے بذات خود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرسنل ذاتی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب عطا فرمائیں گے کہ اس کی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ لیکن اگر کسی علاقے کے اندر پورا کا پورا علاقہ اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، اور پورا کا پورا علاقہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے سے یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے، اس پورے علاقے کے لوگوں کو قحط سالی کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور رزق کی فراوانی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں ان سارے معاملات سے۔ اس صورت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ مصلی بچھا کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنا یہ الگ شکر ہے۔ اگر بندہ اپنی زبان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہے اور زبان سے صرف اتنا کہہ لے اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔
اس نے ہمیشہ ہمیں الحمدللہ کے کلمات کو زبان پر جاری رکھنا ہے۔ تو یہ سورت کی تفسیر ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا سبق ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، خاص کر یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی رزق کی فراوانی ہے اور خوف سے امن ہے، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور چونکہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے شہر کو وہاں پر آباد فرمایا، اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر جیسے ہی آباد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دو دعائیں فرمائیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دو چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے کچھ فوائد سنیں۔ اس سورت کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اس سورت کا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں خوف ہو، کسی بھی قسم کا خوف، کسی بھی قسم کا اگر ڈر ہے، تو اگر وہ سورہ قریش کا ورد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس سورہ قریش کی برکت سے اس کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ چاہے جس قسم کا، آج ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے خوف، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے خوف، کبھی تجارت کی طرف سے خوف، کبھی دشمنوں کی طرف سے خوف، کبھی اسی بیماری کی وجہ سے خوف، اور کبھی اسی طریقے سے کورٹ کچہریوں کی وجہ سے خوف دل میں رہتا ہے۔ تو اس قسم کے خوف کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی سورہ قریش کا ورد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے جس نیت سے وہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیت پوری کرے گا۔ اسی طریقے سے، اور یہ جو عمل ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مجرب تجربہ کیا ہوا عمل ہے۔ جب بھی مجھے خوف ہوتا اور میں سورہ قریش کی تلاوت کرتا اور سورہ قریش کا ورد رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے الحمدللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ خوف میرے دل سے ختم ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کوئی عام محدث نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو سواریاں نہیں مل رہی ہوں، مثال کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں، سواری نہیں مل رہی ہے، کتنے لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ آتے ہیں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، آٹو نہیں مل رہی ہے، بس نہیں مل رہی ہے، اور اسی طریقے سے سواریوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اس موقع پر جو شخص سورہ قریش کا ورد رکھے گا اور انتظار میں سورہ قریش پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سواریوں کا انتظام فرما دیں گے۔ تو یہ دو عمل مجرب عمل ہیں، علماء کے اور اکابرین کے تجربہ کیا ہوا عمل ہیں، ضرورت پڑے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔